اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ آج کا ہمارا ٹاپک عدل، انصاف۔ برادران اسلام، جتنی بھی قومیں اس سے قبل جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوئیں، جن کا امن جاتا رہا، سکون چھن گیا، سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ عدل کا نہ ہونا، انصاف کا نہ ہونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل عربوں کے اندر بھی یہ صورتحال، یہ کنڈیشن یہاں تک جا پہنچی تھی۔ بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ جو بنا ہوا تھا کہ ہر طرف ظلم کا دورہ تھا، ظلم ہی ظلم۔ اگر کسی بڑے سے کوئی خطا ہو جاتی، کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی گناہ جو ہے وہ سرزد ہو جاتا، اس کے سفارشی بہت تھے، کیونکہ وہ بڑا ہے، اس بنا پر اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ اگر کسی غریب سے اور چھوٹے طبقے کے آدمی سے، شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی، اس کو سزا دی جاتی۔ صرف اس کا غریب ہونا تھا اور اس کا چھوٹا ہونا تھا کہ اس کا تعلق اعلیٰ طبقے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ چھوٹے طبقے کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ غریب ہے اور غریب گرانے کے ساتھ وہ تعلق رکھتا ہے۔ تو بھائیو، اس عدل کی مثال اگر قائم کی تو اسلام نے قائم کی، کہ جب اسلام آیا وہ سارے کا سارا ظلم جو تھا زمانہ جاہلیت کا، وہ ظلم مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد وہی معاشرہ جو عرب کا معاشرہ تھا، جہاں پر ظلم و ستم ہوا کرتا تھا غریبوں کے اوپر، چھوٹے طبقے پر، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک نہ ہوتا تھا، تو وہ معاشرہ جس کی حالت ناگفتہ بے تھی، اسلام کی بدولت وہی معاشرہ جو تھا امن کا گہوارہ بن گیا۔ اسلام آنے کے بعد آئیے اس کی میں مثال رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب وہ معاشرہ امن کا گہوارہ بنا تو کس طرح بنا؟ وہ قوانین، وہ قانون جو اسلام کے تھے وہ رائج ہوئے، جو اسلام لے کر کے آیا۔ اب اس کے بعد وہاں پر اسلام کے قوانین کے اندر سب برابر تھے، وہاں پر کوئی اونچ نیچ نہیں تھی اسلام کے قوانین میں۔ ایک مرتبہ بنو مخزوم کی عورت فاطمہ نامی عورت نے کیا کیا؟ وہ چوری کر لی۔ وہ کیس، وہ استغاثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیس رکھا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ کیس ہے۔ اب اسلام کا حکم کیا تھا؟ السارق والسارقہ، چوری کرنے والا مرد ہو چاہے چوری کرنے والی عورت، میل ہو چاہے فیمیل ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کٹیں گے، نکالا من اللہ جزاء بما کسبا، اس بنا پر جو اس نے یہ کام کیا ہے، یہ غلطی کی ہے۔ تو یہ اسلام کا قانون ہے۔ اور یہی صورتحال اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو اسلام کا قانون کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، القتل بالقتل، کہ قتل کا بدلہ قتل۔ اگر کوئی کسی کا دانت توڑے، دانت کا بدلہ دانت، کان کاٹے، کان کا بدلہ کان، اور اسی طرح ناک کاٹے، ناک کا بدلہ ناک۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ چوری کرے اس کے ہاتھ کٹے۔ اور اسی طرح جو بھی اسلام کے قوانین ہیں، اگر ان کو صحیح معنوں میں اپنایا جائے کہ ایک زانی ہے، زانی کو رجم کیا جائے گا یا کوڑے لگیں گے، اس کی دو صورتیں اسلام نے بتائی۔ اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو کیا ہے؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس کو رجم کیا جائے گا۔
اگر غیر شادی شدہ ہے، شادی شدہ ہے تو کوڑے لگیں گے، اور غیر شادی شدہ ہے تو رجم. تو دونوں یعنی سزائیں اسلام نے بتائی. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک شرابی ہے، اس کو کوڑے لگیں گے، درے لگیں گے. وہ کیوں کہ وہ بھی یہ کام کرتا ہے. یہ چیزیں ساری کی ساری اسلام کے اندر حرام ہیں. تو یہ استغاثہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، یہ کیس دائر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی رسول کھڑے ہوئے سفارش کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فوری طور پر بٹھا دیا. فرمایا بیٹھ جائیے کہ پہلی قوموں کا تباہی کا سبب کیا بنا؟ یہی صورتحال ہے. یہی صورتحال پہلی قوموں کی تباہی کا سبب بنی ہے. یہی کنڈیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ بٹھا دیا. فرمایا یہ تو آپ بنو مخزوم قبیلے کی عورت کی سفارش لے کر میرے سامنے پیش ہوئے ہیں. اگر یہاں پر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چوری کرتی، محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اسلام کا قانون، یہ ہے اسلام. وہاں پر کسی کو کوئی رعایت نہیں، کوئی رعایت نہیں. یہ اسلام پیش کرتا ہے. اور اس کی دوسری مثال، تو اسی لحاظ سے اسی طرح سے یہ جو ہے امن قائم ہوتا ہے. اگر چور کو چھوڑ دیا، ڈاکو کو چھوڑ دیا اور ساتھ کو ہی پکڑ لیا، تو پھر وہاں پر جنگل کا قانون تو ہو سکتا ہے، کہیں امن کا قانون نہیں ہو سکتا، اسلام کا قانون نہیں ہو سکتا. وہ سمجھ جنگل کا قانون، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مصری آدمی کے بیٹے کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وہاں کے گورنر تھے، مصر کے گورنر تھے، بیٹے نے مارا. کیوں؟ آپس کے اندر دوڑ لگی. جب دوڑ لگی، مصری جو آگے نکل گیا. اب یہاں پر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے تھپڑ دے مارا. نے کہا تمہیں پتہ نہیں انا ابن الاکرمین، میں معزز لوگوں کا بیٹا ہوں، میرا تعلق اعلیٰ طبقے کے ساتھ ہے، میں گورنر کا بیٹا ہوں. ہائے! اس نے کیا کیا؟ شکایت لے کر کے پہنچ گیا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں. پہنچا کہ وقت کا خلیفہ ہے. جب پہنچا، شکایت کی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دونوں کو طلب کر لیا. اسی وقت کوئی کسی قسم کی لچک نہیں دکھائی، اگلے دن کی تاریخ نہیں ڈالی. تاریخیں جس طرح آج ہماری عدالتیں تاریخیں دیتی ہیں، کیس جو ہے پینڈنگ پڑے رہتے ہیں 50 سال، 60 سال. یہ صورتحال، یہ کنڈیشن، غریب جو ہے وہ مر رہا ہے، وہ بیچارہ کیس بہتا ہی مر جاتا ہے، لیکن اس کے کیس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. وجہ عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. انصاف ناپید ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. اور جہاں پر انصاف ختم ہو جائے تو وہاں پر کبھی امن نہیں آ سکتا، کبھی امن نہیں آ سکتا. تو بات کر رہے تھے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت امیر المومنین فوری طور پہ طلب کیا. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طلب کیا جو گورنر تھے، اور ان کے بیٹے کو بھی طلب کیا جس نے مارا تھا. ہائے! عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سامنے کھڑا کیا. عمر بن عاص، آپ یہ بتائیں، آپ نے اس عوام کو، ان لوگوں کو کب سے غلام بنا رکھا ہے؟ اپنا کب سے غلام بنا رکھا ہے؟ یہ آپ کے غلام ہیں. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں امیر المومنین کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ صورتحال آپ کے بیٹے نے مارا ہے. فرمایا میری طرف سے اجازت. اسلام کا قانون یہ ہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مسیح کو حکم دیا اضرب بابن الاکرمین، اسی طرح معزز لوگوں کے بیٹوں کو مار جس طرح اس نے آپ کو مارا تھا. کہ جس طرح تھپڑ آپ کو اس نے مارا، اسی طرح آپ بھی اس کو تھپڑ لگائیے، آپ بھی تھپڑ لگائیں. اور اسی طرح اس نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جس طرح تھپڑ اس کو لگا تھا اسی طرح تھپڑ مارا. فرمایا مار اس کو تھپڑ، تاکہ پتہ چلے کہ جو ابن الاکرامین ہے
اعلیٰ لوگوں کا بیٹا ہے، معزز لوگوں کا بیٹا ہے، ان کی صورتحال، ان کے لیے بھی قانون ایک ہی ہے۔ یہاں پر قانون، اسلامی قانون کے لحاظ سے سب برابر ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، یہاں سب برابر ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جن عدالتوں کے اندر ایسے قوانین ہوں جو اسلامی لحاظ سے بنے ہوں، اسلام کا قانون رکھا جائے گا، وہاں پر نہ کیس پینڈنگ رہیں گے، فوری طور پر ان کا فیصلہ ہوگا۔ فوری طور پر جب فیصلہ ہوگا، ہر کسی کو اس کا حق، اس کا رائٹ مل کے رہے گا اور انصاف کا بول بالا ہوگا۔ لیکن جہاں پر جنگل کا قانون ہوگا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس یہ قانون ہوگا چھوٹے کے لیے، غریب کے لیے، امیر کو چھوڑ دیا جائے گا، تو پھر وہاں پر کبھی بھی امن و سکون کا وہ معاشرہ، کبھی بھی امن و سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ وہ تباہی و بربادی کی طرف تو جا سکتا ہے، لیکن امن و سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کاش کہ ہمارے پاکستان کے ملک پاکستان کے اندر، ہماری ریاست پاکستان کے اندر اللہ رب العالمین ان حکمرانوں کو ایسی ہدایت دے کہ وہ بھی یہ قانون جو اسلام کے قوانین ان کو رائج کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کا رخ چینج کر دے اس طرف، تاکہ ان قوانین کو رائج کیا جائے، تاکہ امیر کو اس کا حق ملے، غریب کو اس کا حق ملے، وہاں پر سارے کے سارے برابر ہوں، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، سارے کے سارے طبقے برابر ہوں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ اسلامی قوانین کو رائج کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔